سورۃ ہود آیت نمبر 15. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں ہی پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. یہاں اس آیت میں اصل جو چیز ذکر کی جا رہی ہے وہ ہے نیت. انسان کی نیت جیسے ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے دے دیا جاتا ہے. ایک شخص نیک عمل کرتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں مجھے جنت کا گھر مل جائے، تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے اور اسے آخرت میں جنت کا گھر بھی عطا کر دیا جائے گا. ایک شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دے، دنیا دے دے، دنیا کی فلاں چیز دے دے، اللہ میں نے وہ نیکی کی ہے مجھے یہ دے دے. یعنی اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کے لیے نیکی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بندے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت سے مراد اس کا سامان، اس کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی چیزیں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے، بیٹھنے اوڑھنے، گھر مکان، کوٹھی بنگلہ کار، جس طرح کی بھی چیزیں، یہ کیا ہے؟ دنیا کا ساز و سامان بھی ہے، دنیا کی زینت بھی بنائی گئی ہے. تو جو شخص دنیا میں کوئی نیکی کرنے کے بعد اس کا ارادہ یہ ہے نیکی کرنے کا کہ اسے دنیا دے دی جائے اور اس کی زینت اسے دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کے مال کا بدلہ اس کو پورا اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث بتایا ہوا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی کافر جو نیکیاں کرتے ہیں تو کیا ان کی نیکیوں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں آخرت میں ضرور دیا جاتا، لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے تو اس لیے ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا کی زیب و زینت دے کر پورا کر دیا جاتا ہے. یہاں ان کے ایمان کی شرط تھی، لیکن یہاں اس آیت میں نیت، ایمان والے ہیں، ایمان لانے کے باوجود نیت میں فرق ہے. نیت کیا ہے کہ ہم نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں بھی دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ اس کو دنیا کی صورت میں، دنیا کے زیب و زینت کے سامان کے حوالے سے اسے پورا دے دیا جاتا ہے. ہم لا یبخسون، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی. یہ نہیں ہے کہ اس نے نیکی زیادہ کی ہو تو اسے ملا کم ہو، بلکہ پورا اس کو جو اتنا اس کا ملتا ہے، بنتا ہے نیکی کا درجہ، نیکی کا اجر، وہ دنیا کی زیب و زینت سامان کی صورت میں اسے دے دیا جاتا ہے. لیکن جب اس کو دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے گا اس کی نیت کے مطابق، تو اس کا انجام آخرت کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. یعنی اس کی نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں مل چکا ہے، اب اس نیکی کا اجر اسے آخرت میں نہیں ملے گا. آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں اس کے لیے بھی آگ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ نیکی کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور جنت ہونی چاہیے. نیکی کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ نے فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا کہ ہاں مجھے فلاں نعمت بھی ملی تھی، فلاں بھی ملی تھی. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی تھی. اب دیکھیں نیت کیا ہے. جنگ کے لیے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں نا، جہاد پہ جانے والے لوگوں کی نیت کے اوپر ہے. اگر وہ اس نیت سے جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، میری واہ واہ ہو، میری بہادری کے قصے سنائے جائیں کہ کتنی جوان مردی سے وہ لڑا تھا، اس کی نیت میں آخرت نہیں، اللہ کی رضا نہیں، تو اس کی نیت کے مطابق اسے دنیا میں ہی اس کا چرچا بلند کر دیا جائے گا. تو یہاں بھی اس شہید کو بلانے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تیری راستے میں، اللہ تیرے راستے میں جنگ کی اور شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کہے گا؟ تو نے میرے راستے کے لیے شہادت پسند نہیں کی تھی، بلکہ تو نے اپنے واہ واہ کے لیے، اپنی بہادری کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. سو دنیا میں تجھے لوگوں نے بہادر کہا، تجھے پورا اجر مل گیا.
پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ منہ کے بل کیوں گھسیٹا جائے گا؟ کیونکہ بہت سے لوگ جہنم میں جانے کے لیے ارادہ ہی نہیں کر رہے ہوں گے، جانا ہی نہیں چاہیں گے، تو گھسیٹ کر سے مراد یہی ہے کہ وہ نہیں جانا چاہے گا، لیکن اسے اس کے عقر کی وجہ سے، اس کی بہادری کے چرچوں کی وجہ سے کہ دنیا میں میرا نام ہو، واہ واہ ہو، آج اسے ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی علم سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ اللہ رب العزت، میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تجھے عالم اور قاری کہہ دیا، اور پھر اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد تیسرے شخص کو بلایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کی وسعت دی تھی، دولت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میری نعمتوں یا پا کر تم نے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر خرچ کیا کرتا تھا جہاں جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے صرف مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اب یہ تینوں کی نیت سے دنیا واقف نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کے سامنے تو اس نے نیکی کی ہے، بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں نے اسے سخاوت کی وجہ سے سخی کہنا بھی شروع کر دیا۔ اس کے اپنے دل میں یہ چیز تھی۔ نیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ۔ نیت زبان سے ادا نہیں کی جا رہی ہوتی، کوئی کہتا نہیں ہے کہ مجھے سخی کہو، مجھے سخی کہو، مجھے شہید کہو، مجھے عالم کہو، قاری کہو، بلکہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے جو اس کی نیت ہوتی ہے اسی کی وجہ سے اس کا چرچا اسی طرح اللہ تعالیٰ بلند کروا دیتا ہے۔ اور وہ نیت کہاں ہوتی ہے اس کی؟ صرف دل میں، کیونکہ وہ دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہوں، لوگ میرے قرآن کی تعریف کریں، تو یہ ریاکاری میں آ جائے گا اور اسی وجہ سے پھر اس کا عمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ تینوں کا عمل جو تھا دنیا کے لیے تھا، اللہ نے انہیں دنیا دے دی۔ اب آخرت میں اللہ نے اگلی آیت میں جو کہا ہے کہ لیس لہم، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ الا النار، آخرت میں ان کے لیے آگ ہے۔ وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون، پھر کیا ہوگا؟ برباد ہو گیا اس کا سب کچھ، جو نیکیاں اس نے کی تھی وہ ساری برباد ہو گئی، اس کے کسی کام میں آخرت میں نہیں آئیں، اور اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ سارا بیکار ہو گیا، کیونکہ اس سے آخرت میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ اگر اس نے آخرت کے لیے اس کو نہ سوچا، یعنی نیکی کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ باجی نے کہا نمازیں پڑھ لو، ہم نے پڑھ لی، امی نے کہا نمازیں پڑھ لو، ہم نے پڑھ لی، اس کی نماز کا اسے فائدہ دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن اس کا فائدہ اسے آخرت میں نہیں ملے گا۔ اگر ہم کوئی بھی نیکی کریں تو ہماری اس نیکی کا اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ جب راضی ہو جائے گا تو جنت بھی مل جائے گی، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم، جس نے مجھے راضی کیا ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اسے جنت میں داخل بھی کر دیا۔ تو ہمیں ہر نیکی کو کرتے ہوئے، چاہے وہ ہمیں کوئی بھی ترغیب دے رہا ہے یا کسی کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، کسی کی وجہ سے بھی رہے ہیں یا کسی کی ترغیب کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں، دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ ذریعہ وہ بنی ہے، وسیلہ وہ بنی ہے کہ اس نے مجھے اس نیکی کی طرف ڈالا ہے، لیکن کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب جیسے کہ بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، اب کل نمازیں پوری پڑھ کے آنی ہے، اب بچہ میری وجہ سے میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز کا اسے دنیا میں تو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک نیکی کی ہے، اس کا فائدہ اسے دنیا میں مل جائے گا، لیکن اس کا فائدہ اسے آخرت میں نہیں ملے گا۔ اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ اس کا اجر مجھے آخرت میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کا اجر اسے آخرت میں ضرور دیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، خوشخبری سنو اور اس چیز کی امید رکھو جو چیز تمہیں خوش کر دے گی۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے معاملے میں
فقر و محتاجی سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم بھی دنیا کی ہرس کرنے لگو گے جس طرح وہ لوگ ہرس کرنے لگے تھے، اور دنیا تمہیں اس طرح غافل کر دے گی جس طرح اس نے ان لوگوں کو غافل کیا۔ فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کے پاس دنیا کا کتنا مال تھا، کشادہ کر دی گئی تھی نا اس کے لیے دنیا۔ تو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں ڈر رہا کہ تم فکر و فاقہ میں ہوگے، محتاجی میں ہوگے، بلکہ وہ تو میں خود بھی اس میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے ڈر کس چیز کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، اور کشادگی میں اس قدر ہو جائے گی کہ تم ہرس کرنے لگو گے، ایک چیز ہے تو دوسری کی تمنا کرنے لگو گے، دوسری ہے تو تیسری کی، اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی آ جائے، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہرس ہے، لالچ ہے، لالچ کرنا لگ جاؤ گے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی ان چیزوں سے ڈرا کرتے تھے، اور جب ہم ہرس میں آ جائیں گے اور جب ہم پر دنیا کشادہ ہو جائے گی تو ڈر کس بات کا ہے کہ ہم دنیا میں غافل ہو کر، آخرت سے غافل ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ یعنی یہ مال و متاع کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اب دیکھ لیں امیروں کو، دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، کوئی ہی ہوگا امیروں میں سے جو صحیح معنوں میں دین کی طرف آ رہا ہوگا، لیکن جس کے پاس بھی تھوڑا مال و دولت زیادہ آتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے زور بازو کے اوپر اہمیت دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو خود کمایا ہے، میرا تو سب کچھ خود ہے، مجھے اللہ نے نہیں دیا۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ شیطان کی طرف سے انسان کے اوپر وسوسات کی صورت میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے حوالے سے ہمیں ڈرایا ہے۔ اسی طرح اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم اور ریشمی چادر، اونی کپڑا کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس بندے نے ان چیزوں کی تمنا کی کہ میرے پاس ایک پوشاک ہے، دوسری آ جائے، دوسری ہے، تیسری آ جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ اسے کپڑے بنانے میں اور اسے اہمیت کس کی ہے؟ مال و دولت کو جمع کرنے میں ہے، تو وہ شخص کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ کہ اگر اسے یہ چیزیں ملیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ملیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اصل چیز کیا جمع کرنی ہے؟ یعنی ہمیں کیا اکٹھا کرنا ہے؟ مال و دولت اکٹھا نہیں کرنی، لباس اکٹھے نہیں کرنے، اصل ہمیں کیا اکٹھا کرنا ہے؟ نیکیاں۔ اگر ہم نیکیاں اکٹھی کریں گے تو ہم ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں نیکیاں ملیں اور اس پہ ہم خوش ہو جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہمیں دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، دنیا کے مال و دولت ملتا ہے، دنیا کی چیزیں ملنے کے بعد میں خوش ہوتی ہوں، تو سمجھ جائیں کہ اگر جو مجھے ملتی ہے تو میں خوش ہوں، اگر نہیں ملتی تو میں ناراض ہوں، تو میں دنیا میں کیا ہوں؟ آخرت کے لیے ہلاک کر دی گئی ہوں۔ آخرت میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ میری نظر کس پہ ہے؟ دنیا پہ۔ میری نظر ہمیشہ نیکیوں پر ہونی چاہیے، کوئی بھی نیکی میرے ہاتھ سے نہ جائے، کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہاں تک کہ راستے میں چلتے ہوئے کیلے کا چھلکا پڑا ہے یا پتھر پڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ میرے راستے میں آ رہا ہے تو میں اس کو سائڈ پہ کر دوں، مجھے نظر تو آ گیا، کسی اور کو اگر نظر نہیں آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اسے تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نیکیاں ہیں۔ اگر یہ نیکیاں مجھے ملتی ہیں تو میں خوش ہو جاؤں کہ شکر ہے کہ اللہ نے یہ موقع مجھے دیا۔ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی پانی کی، تو یہ بھی ایک نیکی ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے پانی پلا دیا جائے، پانی پلاؤ، بیٹھے رہتے ہیں ڈیٹ بن کے، سنتے ہی نہیں، اس کو کہہ دو، اس کو کہہ دو، اس کو کہہ دو۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نیکیوں کے اوپر کہ ہمیں نیکیوں کی ہرس بھی ہونی چاہیے دنیا کی ہرس کی بجائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو امام اور رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کا وعدہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، سو تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہے، انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس آیت میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا پہلے ذکر کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بشینۃ من ربہ، یہ کس چیز کا ذکر ہے؟ اس سے مراد جو ہے یہ ہے فطرت، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک، یعنی اپنے رب کی طرف سے ہم کس پر ہیں؟ ایک واضح دلیل پر۔ واضح دلیل سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف سے، کوئی کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، مسلمان ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فطرت پہ پیدا کیا ہے،
اور وہ فطرت کون سی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو انہیں کہا کہ وہی ہے اللہ وحدہ لا شریک، اسی کا اعتراف ہم سب نے کیا اور ہمیں کہا کہ ہم نے اسی کی ہی عبادت کرنی ہے. یعنی سب کو فطرت، کس فطرت پہ پیدا کیا؟ ایک الہ پر، کہ ہمارا معبود کون ہے؟ ایک ہے. تو سبھی اس پہ پیدا ہوئے ہیں، سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ فطرت ہے، یہ عادت ہے، تو یہ فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ سبھی کو مسلمان رکھا ہے. اب پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو اس کے والدین اسے مسلمان بنائیں، یہودی بنائیں، نصارہ بنائیں، مشرک بنائیں یا کافر بنائیں، لیکن بیس کیا ہے؟ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے. اسی پر سب کی بیس ہوئی ہے. اسی لیے تو اکثر کافر مسلمان ہو جاتے ہیں، اس لیے تو اکثر مشرک مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیس تو مضبوط ہے. ہماری بیس میں فطرت میں جو چیز ڈالی گئی ہے وہ مضبوط ہے. آگے والدین نے تربیت غلط کرنے کی وجہ سے بچہ بہک کر اسی راستے پر چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ اس کے حوالے سے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا کیا ہے، یعنی توحید پر پیدا کیا ہے، ایک الہ کو ماننے والا پیدا کیا ہے. لیکن پھر شیطان آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے اور انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ انہیں شریک کریں جن کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو یہاں تو شیطان کے حوالے سے بات آ گئی کہ ایک مسلمان ہے، چلیں اس کو گمراہ کون کر رہا ہے؟ اب یہاں پہ مسلمان کے لیے کہ اسے شیطان گمراہ کر رہا ہے، اسے بہکا رہا ہے، حلال کردہ چیزوں کو حرام کروا دیتا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کروا دیتا ہے، انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں تو کئی دلیلیں اتاری ہیں کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہوں، ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، میں ایک ہی اللہ ہوں، میرا نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے. اپنے بارے میں کئی دلیلیں دے دی ہیں، لیکن اس نے اپنے ساتھ عبادت کے حوالے سے کسی کی کوئی دلیل نہیں دی کہ میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی عبادت کرو. یہاں کوئی بھی دلیل قرآن میں نہیں ملتی. اسی کے ساتھ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. جیسا کہ جانوروں کے بچے صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، کیا تم نے کوئی ایسا جانور دیکھا ہے کہ پیدائشی طور پر اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو؟ نہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو توحید پر، تمام انسانوں کو توحید پر ہی پیدا کیا ہے. اب ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک واضح دلیل سے مراد ایک ہی تمہارا معبود ہے. توحید پر اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے ایک گواہ کی تائید بھی کر رہا ہے. یعنی یہ جو وَشَاهِدٌ مِّنْهُ ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ہے، گواہ سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی فطرت پر پیدا کیا، اور قرآن مجید اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. تو یہاں ہماری گواہی کون دے گا؟ قرآن. اور اسی طرح سے قرآن اللہ کی بھی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے معبود ہونے کی بھی گواہی دے رہا ہے، اور قرآن ہماری گواہی بھی دے گا. کب؟ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے کہ یہ بندہ راتوں کو بھی رات کو نیند قربان کر کے مجھے پڑھا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے جب بھی جس وقت بھی پڑھیں گے، جس زمین پر بیٹھ کے پڑھیں گے وہ بھی گواہی دے گی. تو یہاں گواہی سے اصل مراد یہی ہے کہ یہ قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس بات کی گواہی مزید اللہ تعالیٰ نے کس میں کہا کہ اس بات کی نشاندہی اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ہوئی اور موسیٰ پر تورات اتاری گئی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی کتاب تورات بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے. کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟ کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے. اسی طرح دو شخص کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ اللہ رب العزت پر اور ان تمام باتوں پر ایمان لے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ دلیل پر قائم ہو جاتا ہے. کون سی دلیل پر؟ کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود
نہیں ہے، اور اس پر ایک گواہ قرآن پاک یا پیغمبر اسلام بھی ہیں۔ اس سے قبل نازل ہونے والی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات ہو یا کوئی اور کتاب، وہ سب بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی یہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص کون سا ہے؟ وَمَن یکفر، وہ کون ہے؟ انکار کر دیتا ہے، ان تمام چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک الہ کا بھی انکار کر دیتا ہے، قرآن کے حوالے سے بھی انکار کر دیتا ہے، اور نبیوں کا بھی انکار کر دیتا ہے، موسیٰ پر جو کتاب اتاری اس کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک ان میں سے کون ہے؟ مومن ہے، اور دوسرا اس میں سے کون ہے؟ کافر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، اہل کتاب میں سے ہو، یا انسانی معاشرے کے کسی بھی طبقے سے یا کسی بھی جنس سے ہو، جس کا تعلق کسی بھی طرح سے ہو، اس کا رنگ کون سا ہے، اس کی نسل کون سی ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ وہ انکار کس کر رہا ہے؟ روئے زمین کے تمام لوگوں میں سے، یعنی گروہوں میں سے جو بھی اس بات کا انکار کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وہ اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس نے ایک اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، نبی کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، جب وہ چاہے کسی نسل کا ہے، کسی رنگ کا ہے، کسی بھی طبقے سے ہے، اونچے طبقے سے ہے، نیچے طبقے سے ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، جب بھی کسی نے اس طرح کی باتوں کا انکار کیا تو اس کے لیے جہنم، چاہے وہ مسلمانوں میں سے بھی کیوں نہ ہو۔ جب وہ ایک اللہ کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، جب وہ ایک اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ آٹومیٹکلی کہاں ہو جاتا ہے؟ جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی یہودی یا نصرانی میرے متعلق سن لے اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے۔ یعنی کوئی بھی اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے۔ اب آپ دیکھیں کافر کب کافر بنے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کافر بنے تھے نا۔ اگر آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے بھی تو انکار کرنے والا ہی کہیں گے نا، کہ اس نے بھی انکار کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس نے اس کا انکار کر دیا کہ میں اس باتوں کو نہیں مانتا، میں کیا کروں گا؟ جو میرے ابا اجداد کرتے ہیں۔ جب اس کے سامنے نبی کی بات بھی رکھی جائے اور اس کے ابا اجداد بھی موجود ہوں، ان کا رد عمل بھی موجود ہو، تو وہ کس کو سلیکٹ کرتا ہے؟ اپنے بڑوں کو، کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے ہم سو ایسے ہی کریں گے۔ اس نے کس کا انکار کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، تو وہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے۔ سب سے پہلے تو افطرا کہاں ہے؟ جھوٹ، اللہ پر جھوٹ۔ لوگوں پر تو جھوٹ چلو عام سی بات ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑے گناہ کو، بہت بڑے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھتے تھے؟ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، اللہ کی بیٹیاں، ہاں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ میں کئی ہاں جی، موت کے بعد اٹھائے جانے والا، نہیں وہ تو ایک کوشچن، وہ جھوٹ نہیں ہے، مطلب آخرت کو جھٹلانا، یوں کہہ لیں، ہاں آخرت کو بھی جھٹلانا کہ آخرت نہیں آئے گی، تو یہ بھی جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ بتوں کو اللہ کا شریک بنا دینا، انسانوں کو اللہ کا شریک بنا دینا، اور یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی بھی ساتھ ان کے ذریعے ہم سے مانگو، وسیلہ دو، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور تیسرا جھوٹ کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا ہم یقولون افترا کہ یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگ نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد، یہی لوگ اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے تو گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ تو گواہی کون دیں گے؟ فرشتے بھی دیں گے، انبیاء کرام بھی دیں گے، اور مبلغین بھی، یعنی اس وقت دور کے جو عالم ہوں گے، مبلغ ہوں گے، وہ بھی ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اور آخر میں سب سے یعنی مین چیز جو گواہی دینے والی ہے وہ کون سی ہے؟ انسان کے اپنے جسم کے اعضاء۔
وہ بھی گواہی دیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ یہی ہے وہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. جھوٹ کو اللہ نے جس طرح شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظالم ہے، جھوٹ باندھنے والے کے لیے بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، ومن ازلم. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. یعنی لوگوں پر، جب مجھ پر اگر کوئی جھوٹ باندھتا ہے تو مجھے کیسے فیلنگ ہوتی ہے؟ میں کہتی ہوں نہیں یہ جھوٹا ہے، اور اسے میں جھوٹے کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کیونکہ مجھ پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے. اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ دینا، اللہ پر اتنی بڑی بات کہہ دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر. ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. کسی بات کو، جس بات کا پتہ ہی نہ ہو، ہم اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر لیں، اگر وہ اللہ کی طرف سے منسوب کردہ نہیں ہے کہ بات، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ ہو جائے گا. ہم کہیں گے نا قرآن میں بھی ایسے ہے، جبکہ وہ قرآن میں ہو ہی نہ. ہمارے پاس یا تو دلیل ہو قرآن میں، واقعی قرآن میں وہ بات ہے، تو پھر تو ہم جھوٹ نہیں باندھ رہے. اگر ہم قرآن میں دلیل نہیں ہے، اور جیسے کہ مشرکین سے پوچھتے تھے تم اللہ کے ساتھ ان معبودوں کو کیوں ٹھہراتے ہو، وہ کہتے ہیں اس کا ہمیں اللہ نے حکم دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لاؤ کوئی دلیل جہاں پہ میں نے حکم دیا ہو، تو جہاں پہ میں نے کہا ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور بالآخر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. یعنی ایسے ظالم لوگ دنیا میں گھومتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر ہم نے غلط کر رہے ہوتے تو ہم پر کوئی عذاب نہ آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ میں نے ڈھیل دیتا ہوں، اور جب پکڑتا ہوں تو پھر پکڑ میری بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس پکڑ میں پھر میں نہیں چھوڑتا. ایک اور حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ اسے موت کے قریب کر دیتا ہے، اور جہنم کے کنارے کے قریب کھڑا کر دیتا ہے. موت آتی ہے تو اس کو جہنم میں دھکا دے دیتا ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جب پکڑتا ہے تو شدید پکڑتا ہے. چھوڑا کیوں ہوا ہے؟ اس لیے بھی چھوڑا ہوا ہے کہ یہ اپنے ظلم میں اور بھی آگے بڑھتا رہے. تو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھو میں نے فلاں ٹائم یہ گناہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں ٹائم یہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے ہی مولوی ڈراتے ہیں، ایسے عالم باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ڈھیل دے رہا ہے ایسے ظالموں کو، اور جب وہ پکڑے گا تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہوگی. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن یا کجی تلاش کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھیں کہ یہ آخر میں جو آیا کہ آخرت پر کفر کرنے والے بھی وہی ہیں. ایک چیز کے بارے میں جب انسان کا اپنا ہی یقین نہ ہو تو وہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بہکاتا ہے. ایسے ہی کرتا ہے نا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہونا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں یہ. تو یہ جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، سیدھے راستے سے بہکانے کے لیے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا خود آخرت پر یقین نہیں ہوتا. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد اٹھا کیسے جائے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مر جائیں، گل سڑ جائیں اور دوبارہ کھڑے کیے جائیں. تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں، یعنی دین کے راستے میں لوگوں کو دین سے روکتے ہیں. نہیں نہیں بس چھوڑو، کیا پڑھو گے نماز پڑھ کے، کیا کرو گے یہ دین کی باتیں کر کے، اتنی سختی نہیں ہے، اتنا یہ نہیں ہے، چھوڑو دنیا کے موجے کرو. تو یہ کون لوگ ہیں؟ جو خود بھی آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں شکوک و شبہات، ٹیڑھا کجی سے مراد کیا ہے؟ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ شک پیدا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دیکھو کبھی ایسا ہوا ہے؟ اچھا چلو ایسا کر کے میں دکھاتی ہوں، تم مجھے زندہ کر کے دکھاؤ، یا تم مجھے ایسے کر کے دکھاؤ. طرح طرح کی دلیلیں دے کر، شک و شبہات میں ڈال کر دوسروں کے ایمان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا. جو کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ تو خود بخود سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہوئے دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے. جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہی لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا